الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت 5 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کے لیے عذاب کا اعلان کیا گیا ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ چونکہ عذاب کی سورہ ہے، اس لیے قرآن مجید کی تمام صورتوں کے برخلاف اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں کی گئی۔ اس میں اب تک جو ہدایات بیان ہوئی ہیں ان کا ایک خلاصہ سامنے رکھ لیجئے۔ یہ واضح کر دیا گیا کہ مہلت ختم ہو گئی، اب نہ کوئی معاہدات ہوں گے، نہ اس وقت جو معاہدات ہیں وہ باقی رکھے جائیں گے۔ یہ بتا دیا گیا کہ وہ لوگ جن تک یہ اعلان پہنچانا ممکن ہے ان کو بتا دیا جائے کہ ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ یہ مہلت جس دن ختم ہو جائے گی، عذاب کی ابتدا ہوگی، دار و گیر شروع کر دی جائے گی۔ اس کے بعد یہ واضح کیا گیا کہ وہ لوگ جن کے ساتھ مؤقت معاہدے ہیں، یعنی یہ طے ہے کہ یہ معاہدہ 5 سال کے لیے ہے، 10 سال کے لیے ہے، مؤقت معاہدے پورے کیے جائیں گے الا یہ کہ دوسرے فریق کی طرف سے اس کی خلاف ورزی ہو چکی ہے یا کسی وقت ہو جائے۔ یہ بتایا گیا کہ اس وقت کے حالات میں چونکہ اس اعلان کو پورے جزیرہ نما عرب تک پہنچانے کے ذرائع نہیں ہیں، اس لیے حج کے دن تک دار و گیر جاری رہے گی۔ جب حج اکبر کا موقع آئے گا تو میدان عرفات میں اعلان کر دیا جائے گا کہ اب مہلت ختم ہو رہی ہے۔ اس وقت چونکہ حرام مہینے ہوں گے تو اس لیے 50 دن کی مزید مہلت مل جائے گی، یعنی یہ اعلان لوگوں تک پہنچ جائے، لوگ حج سے فارغ ہو کے اپنے اپنے قبیلوں میں جائیں تو وہاں جا کر قرآن مجید کی آیات سنا دیں۔ اس کے بعد بھی 50 دن کی مہلت ہے، پھر ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ہم یہاں پہنچ چکے تھے، چنانچہ فرمایا تھا کہ فَإِذٍ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، یعنی جب وہ حرام مہینے گزر جائیں۔ ایک تو وہ 4 مہینے تھے جو ابتدا میں الٹیمیٹم کے ساتھ بیان کیے گئے، وہ بالکل الگ ہے۔ یہ اب وہ 50 دن ہے جو حج کے دن جب اعلان کیا جائے گا تو ابھی باقی ہوں گے، ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب یہ گزر جائیں تو اس کے بعد اس چیز کو شروع کر دیا جائے جسے میں نے عذاب سے تعبیر کیا ہے۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ قتال کا یا جہاد کا حکم نہیں تھا، یہ مشرکین کے قتل عام کا حکم تھا۔ چنانچہ قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ فَإِذٍ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، بڑے حج کے دن اس اعلان کے بعد جب حرام مہینے گزر جائے، یعنی جب محرم گزر جائے اور سفر کی پہلی تاریخ آ جائے تو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور اس مقصد کے لیے ان کو پکڑو، ان کو گھیرو اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ قتال کا حکم نہیں ہے، یعنی قاتلہم نہیں ہے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ۔ اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ کہ جو مقابلے میں آ جائیں، نہیں، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور اگر کہیں چھپے ہوئے ہیں تو گھات لگا کر ان کو پکڑا جائے اور ان پر اللہ کے اس قانون کا نفاذ کر دیا جائے۔ اس کے بارے میں میں نے لکھا ہے کہ یہ قتل عام کا حکم ہے جو مشرکین عرب کے لیے اسی طرح کا عذاب تھا
جو رسولوں کی تکذیب کے نتیجے میں، یعنی رسولوں کو جھٹلانے کے نتیجے میں ان کے مخاطبین پر ہمیشہ نازل کیا جاتا رہا ہے۔ یعنی یہ وہی عذاب تھا جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ بتاتے ہیں، قوم نوح پر آیا، قوم عاد پر آیا، قوم سمود پر آیا۔ ان پر اس عذاب کا نزول فرشتوں کے ذریعے سے ہوا، اس کے وجوہ میں بیان کر چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کے لیے صحابہ کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے اعلیٰ و جارحہ کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب ان لوگوں پر نازل کریں گے۔ ارشاد فرمایا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس سے پہلے جو عذاب آتے رہے ہیں ان میں بھی بالکل یہی ہوتا ہے کہ آخری مرحلے میں بھی لوگوں کو موقع ہوتا ہے، بلکہ 2-3 دن کی مہلت دے دی جاتی ہے کہ وہ اس میں چاہیں تو ایمان قبول کر لیں۔ یہ بالکل اسی طرح دی جاتی ہے جس طرح نوح علیہ السلام نے بالکل آخر میں بھی اپنے بیٹے کو یہ دعوت دی۔ یہی دعوت ان لوگوں کے لیے بھی تھی۔ فرمایا ہے فَإِن تَابُوا، پھر اگر یہ توبہ کر لیں، یعنی ظاہر ہے کہ یہ مہلت کیوں دی جا رہی ہے؟ اگر پہلے 4 مہینے کی مہلت دی تو اسی مقصد سے تھی، اب اگر اعلان عام کے بعد 50 دن کی مہلت دی ہے تو اسی مقصد سے دی ہے۔ تو یہ مہلت اس لیے دی جا رہی تھی کہ اس میں وہ اپنے رویے پر غور کریں، اور اگر عذاب سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہتے ہیں تو بچا لیں۔ دنیا کی یہ زندگی اسی مہلت کے لیے ہے۔ تو آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب عذاب کا فیصلہ سنا دیا ہے پھر مہلت دی ہے۔ پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو، یعنی ان کے خلاف پھر کوئی داروگیر نہیں ہوگی۔ یہ ظاہر میں قبول کر لیں، اللہ ان کو باطن میں تبدیلی کی توفیق دے۔ اگر ظاہر میں قبول کریں گے تو باطن کے لحاظ سے قیامت میں معاملہ ہوگا۔ دنیا میں ظاہری پر معاملہ کیا جاتا ہے، چنانچہ ان کے لیے موقع ہے۔ یہی موقع قوم عاد کے لیے بھی تھا، قوم سمود کے لیے بھی تھا، نوح علیہ السلام کی قوم میں کے لیے بھی تھا۔ وہ بھی اگر آخری مرحلے میں بھی اٹھ کھڑے ہوتے اور پیغمبر کے ساتھ نکل جاتے تو بچ جاتے۔ ان کو بھی یہ مہلت دی گئی، توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اس میں قرآن مجید نے 2 کام کیے ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ محض توبہ کر لینے پر اکتفا نہیں کی، یعنی اگر جملہ یہی ہوتا کہ پھر اگر یہ توبہ کر لیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ریاست کی سطح پر، قانون کی سطح پر یہ کافی ہے۔ باقی جہاں تک اللہ کے دوسرے احکام کا تعلق ہے، قیامت میں ظاہر ہے کہ ان سب کو پیش نظر رکھا جائے گا، اور اس میں جس طرح ایمان دیکھا جائے گا اسی طرح اعمال صالحہ بھی دیکھے جائیں گے۔ لیکن دنیا میں یہ اقرار کافی ہو جاتا۔ اس کے ساتھ 2 چیزوں کا اضافہ کر دیا ہے، نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ لیکن 2 ہی چیزوں کا اضافہ کیا ہے، یعنی ایک جامع بات بھی کہی جا سکتی تھی کہ وہ توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کو اختیار کریں، لیکن یہ نہیں کہا۔ اس سے یہ فرق واضح کرنا مقصود تھا کہ اگر کوئی چیز ریاست اور قانون کی سطح پر مسلمانوں سے کہی جا سکتی ہے تو وہ عملی لحاظ سے یہ 2 ہی چیزیں ہیں، یعنی نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسلامی شریعت میں زکوٰۃ اصلاً اللہ کی عبادت ہے۔ جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج و عمرہ کرتے ہیں، یہ عبادت کی مختلف صورتیں ہیں، اسی طرح عبادت کی ایک صورت قدیم ترین تمدن میں یہ بھی رہی ہے کہ کسی معبود کی بارگاہ میں نظر پیش کی جائے۔ زکوٰۃ کی اصل حقیقت یہی ہے، یہ مال کی نظر ہے۔ جس طرح سے قربانی، جب ہم جانور کی قربانی کرتے ہیں تو وہ جان کی نظر کی علامت ہے، بالکل اسی طریقے سے زکوٰۃ مال کی نظر ہے، اور نظر ہونے کی حیثیت سے یہ اللہ کی عبادت ہے۔ جب ہم اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ کے پاس آسمان پر نہیں بھیجی جاتی۔ ایک دوسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے حوالے کر دی جائے۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو یہ سوال پیدا ہوگا نا کہ یہ پیش تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کر دی گئی ہے، گویا ہم نے اپنے معبود کے پاؤں میں رکھ دی ہے، لیکن اب یہ کہاں صرف ہوگی، کون اٹھائے گا اسے؟ تو اس کے بارے میں یہ سنت قائم کی گئی کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی مسلمانوں کی حکومت کے حوالے کر دی جائے گی، اور وہ یہ حق رکھتی ہے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مصارف میں لائے۔ اس دوسرے پہلو سے یہ گویا ٹیکس بن گئی ہے، یعنی اپنی حقیقت کے لحاظ سے عبادت، اور اس دوسرے پہلو کے لحاظ سے ایک ٹیکس بن گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ سیاسی سطح پر اسلام کے مطالبات بس یہ دو ہی ہیں، یعنی نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جس نظم اجتماعی میں بھی مسلمان کی حیثیت سے کوئی شخص حقوق کا مطالبہ کرے گا، یہ بات آج کی دنیا میں اس لیے لوگوں کو ذرا سمجھنے میں دقت ہے کہ انسان کے بنیادی حقوق بالعموم مان لیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی طرف سے بنیادی حقوق کا اعلان کر دیا گیا ہے، عالمی سطح پر وہ حقیقت تسلیم کر لی گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان کی تھی کہ انسان کی جان اور مال اور اس کی آبرو کو حرمت حاصل ہے، یہ مان لیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے بالعموم حکومتیں اس کا پاس کرتی ہیں، تاہم اس وقت بھی بادشاہتیں بھی ہیں اور آمریت کی منظم صورتیں بھی ہیں، اور مذہبی آمریت کی بعض صورتیں بھی موجود ہیں جن میں یہ بنیادی حقوق ملحوظ نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ نظم ریاست اگر کسی کو مسلمان ہونے کی بنیاد پر حقوق دے گا یا اس کے ساتھ معاملہ کرے گا تو بس یہی دو مطالبات ہیں جو زیادہ سے زیادہ کیے جا سکتے ہیں۔ یہ کرنا ضروری نہیں ہے، یہ واجبات میں سے نہیں ہے۔ اگر حکومت کے حالات ایسے ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اس صدی میں بعض عرب حکومتوں کے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین کے خزانوں کے منہ کھول دیے تو ضرورت نہیں پڑی کوئی ٹیکس لینے کی، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سیاسی سطح پر یہی دو مطالبات ہیں، یہ بات یہاں واضح کر دی ہے۔ پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو، ان کی راہ چھوڑ دو، اس پر میں نے لکھا ہے یعنی خدا کے اس عذاب سے بچنے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ کفر و شرک سے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیں۔ توبہ کا مطلب ظاہر ہے کہ یہاں کیا ہے، کفر اور شرک پر وہ قائم ہے، اللہ کے پیغمبر نے ان کو دعوت دی ہے، ان پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی ہے، اب ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا یہ اصرار چھوڑ دیں اور اسلام قبول کر لیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے، یعنی صرف اتنا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے ایمان و اسلام کی شہادت کے طور پر وہ نماز کا اہتمام کریں اور حکومت کا نظم چلانے کے لیے اس کے بیت المال کو زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ دوسری چیزیں بھی ضروری ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ہے کہ فخلوا سبیلہم، یعنی ان کی راہ چھوڑ دو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ریاست اور قانون کی سطح پر ایمان و اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس سے زائد کوئی مطالبہ کسی مسلمان سے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو فرمایا ہے فخلوا سبیلہم، تو مطلب یہ ہے کہ اب بس دونوں ہی مطالبات تھے، اگر وہ پورے ہو گئے ہیں تو آگے کوئی مطالبہ ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، نظم اجتماعی کی طرف سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ جب خدا نے اپنے پیغمبر کو خود اپنی حکومت میں، یہ میں بتا چکا ہوں کہ جب اللہ کا پیغمبر زمین پر موجود ہوتا ہے تو یہ گویا اللہ کی حکومت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے پیغمبر کے ذریعے سے حکومت کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس حکومت کو حکومت الہیہ کہنا بالکل صحیح ہے۔ اسی تعبیر کو سامنے رکھ کر سیدنا مسیح نے اسے خدا کی بادشاہی کہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ براہ راست حکومت کرتے ہیں۔
اس لیے کہ جب خدا نے اپنے پیغمبر کو خود اپنی حکومت میں اس کی اجازت نہیں دی تو دوسروں کو کس طرح دی جا سکتی ہے، یہ یہاں پر واضح کر دیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر مہلت کی اس مدت میں، یعنی یہ مدت کیا ہے، اعلان عام کر دیا جائے، یہ اعلان 10 ذوالحج کو ہوگا، جیسے کہ قرآن نے بتا دیا کہ یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، اور حج اکبر کا دن کون سا ہوتا ہے، وہ عرفات کے میدان میں جب خطبہ دیا جاتا ہے، اس دن اعلان کر دیا جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس میں 50 دن ہوں گے، ان 50 دنوں میں بھی یہ فرمایا ہے کہ اور اگر مہلت کی اس مدت میں ان مشرکوں میں سے کوئی شخص تم سے امان چاہے، یعنی بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا گیا، پورے جزیرہ نما عرب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر پہنچ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جدوجہد کی، مکے میں کی، مدینہ میں کی، قبائل کو دعوت دی، حج کے موقعوں پر جا کر دعوت دی، یہ سب ہو چکا، لیکن اب بھی اس امکان کو مانا جا رہا ہے کہ اگر مشرکوں میں سے جن کے بارے میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اب ان میں سے جو جہاں پایا جائے گا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، اور یہ بتا دیا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے جو ان کے اوپر اب آ رہا ہے، اور یہ وہی عذاب ہے جو اس سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور اس طرح کی قوموں پر آ چکا ہے۔ اور اگر مہلت کی اس مدت میں ان مشرکوں میں سے کوئی شخص تم سے امان چاہے، یعنی کوئی شخص آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ میں دعوت سننا چاہتا ہوں، بات مجھ تک نہیں پہنچی۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ جتنے اعلانات کیے گئے ہیں اس میں بھی بعض استثناء بیان کیے ہیں، جس میں سب سے بڑا استثناء یہ تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ کوئی موقت معاہدہ ہو چکا ہے، ایسا معاہدہ جس میں وقت طے تھا، یعنی معاہدہ محض یہ نہیں تھا کہ فلاں معاملہ نہیں ہوگا یا فلاں ہوگا، اس کے ساتھ مدت طے کر دی گئی تھی کہ یہ معاہدہ 4 سال کے لیے ہے، 5 سال کے لیے ہے، 10 سال کے لیے ہے۔ اس کی مثال معاہدہ حدیبیہ ہے جو قریش کے ساتھ ہوا اور 10 سال کا معاہدہ تھا۔ تو فرمایا کہ یہ معاہدات اگر دوسری طرف سے خلاف ورزی نہیں ہوئی تو اس الٹیمیٹم سے مستثنیٰ ہے، یعنی ان معاہدوں کو مدت تک پورا کیا جائے گا اور یہ ان کے لیے مہلت بن جائے گی، اس کے بعد پھر کارروائی ہوگی۔ ایسے ہی یہاں یہ بتا دیا کہ اگر کوئی شخص امان مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دعوت سننا چاہتا ہوں تو اس کو امان دے دو۔ یہ بات کہ دعوت سننے کے لیے امان ہے یہ اگلے جملے سے واضح ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو امان دے دو، فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر کوئی آخری مرحلے میں بھی شخص کہتا ہے تو اس تک دعوت پہنچائی جائے گی، اور دعوت کیا پہنچائی جائے گی؟ اللہ کا کلام سنایا جائے گا، یعنی اللہ کے ہاں غیر مسلموں کے لیے، مشرکین کے لیے، منکرین کے لیے یہ قرآن ہی دعوت کا ذریعہ ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو اللہ کا کلام سنا دیا جائے، ثم ابلغہ مامنا، پھر اس کو مہلت دی جائے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بس تم نے کلام سن لیا اب بتاؤ مانتے ہو یا نہیں مانتے، اس کو اس کے مامن تک پہنچا دیا جائے، اور اس کو بھی اتنی مہلت ملنی چاہیے جتنی سب کے لیے بیان ہو رہی ہے، چنانچہ وہ بھی 50 دن اسی طرح گزارے۔ یہ اس لیے کیوں یہ مہلت دی گئی؟ فرمایا یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو خدا کی باتوں کو زیادہ نہیں جانتے، یعنی لوگوں کے لیے ایک مرتبہ پھر یہ رعایت ہے کہ جو سننا چاہے آ کر سن لے، جو سمجھنا چاہے آ کر سمجھ لے۔ تو جس وقت بھی اس طرح کا الٹیمیٹم دیا جاتا ہے تو یہ اس کے مضمرات ہیں جو قرآن مجید نے یہاں کھول دیے۔ اگر یہ سب چیزیں لفظوں میں بیان نہ ہوتی تو ایک فقیہ ان کو بیان کر سکتا تھا،
لیکن یہ ایک بڑا معرکہ تھا تو اس وجہ سے یہ بتا دیا، یہ ایک بڑا معرکہ تھا اس لیے یہ بتا دیا کہ ان تمام حدود کا خیال رکھا جائے گا، جو اخلاقی اصول ہیں ان کی پیروی کی جائے گی، معاہدات اگر موقت نہیں ہیں تو اعلان کر کے ختم کیے جائیں گے، اگر معاہدات موقت ہیں تو وقت تک پورے کیے جائیں گے، دوسروں کی طرف سے خلاف ورزی ہو گئی تو بس ان کا خاتمہ سمجھا جائے گا۔ آخری مراحل میں بھی اگر کوئی آدمی دعوت سننا چاہتا ہے تو اسے موقع دیا جائے گا اور وہ دعوت سننے کے بعد اپنے مامن میں پہنچے گا تاکہ اس کو غور و فکر کرنے کا موقع ملے، کارروائی جو کچھ ہونی ہے وہ اس کے بعد ہونی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یہ جو آخری بات کہی ہے کہ یہ لوگ دین اور شریعت کو زیادہ نہیں جانتے، یعنی دین و شریعت اور نبوت و رسالت سے زیادہ واقف نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کم و بیش 2000 سال گزر چکے تھے حضرت اسماعیل کو، اگرچہ گرد و پیش میں یہود اور نصارہ کی وجہ سے پیغمبروں سے نبوت سے واقفیت تو تھی، لیکن جو حال ہم لوگوں کا دیکھتے ہیں اپنے زمانے میں بھی کہ وہ ایک خاص روایت کی پیروی کرتے چلے جاتے ہیں، عام طور پر سوچنے سمجھنے گرد و پیش کا مطالعہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جو چیزیں آباء سے لیتے ہیں وہ ایک تہذیبی روایت کی حیثیت سے اختیار کر لیتے ہیں، ان کے لیے مذہب اور مذہبی حقائق بھی ان کے ثقافتی ورثے کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخر میں بھی، بالکل آخری مرحلے میں بھی جو سننا چاہتا ہے سمجھنا چاہتا ہے اس کو موقع ملنا چاہیے، یعنی دین و شریعت اور نبوت و رسالت سے زیادہ واقف نہیں ہیں، اس وجہ سے رعایت کے مستحق ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ لمبے عرصے تک تبلیغ و دعوت کے بعد بھی اتمام حجت میں کوئی کسر رہ گئی ہو، لہٰذا ان میں سے کوئی شخص اگر بات سننے اور سمجھنے کے لیے امان چاہتا ہو تو امان دے دو، یہی اصول ہے۔ یعنی جب اتمام حجت پیغمبر کی طرف سے ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ایک فرد کے پاس جا کر نہیں ہوتا، عمومی اور قومی سطح پر ہوتا ہے۔ جب وہ عمومی اور قومی سطح پر ہو جاتا ہے اور کارروائی کا حکم دیا جاتا ہے تو اب ظاہر ہے موقع دیا جائے گا لوگوں کو، یعنی ان کو یہ موقع دیا جائے گا کہ اگر کسی نے انفرادی طور پر سنجیدگی کے ساتھ بات نہیں سنی یا اس تک بات نہیں پہنچی تو وہ آ کر سن لے، سمجھ لے۔ ہو سکتا ہے کہ لمبے عرصے تک تبلیغ و دعوت کے بعد بھی اتمام حجت میں کوئی کسر رہ گئی ہو، لہٰذا ان میں سے کوئی شخص اگر بات سننے اور سمجھنے کے لیے امان چاہتا ہو تو امان دے دو، اور اللہ کا کلام اچھی طرح سنا اور سمجھا کر اس کے مامن تک پہنچا دو، یعنی جہاں اس نے پناہ لی ہوئی ہے، جہاں وہ رہتا ہے وہاں تک جانے دو اسے، تاکہ وہ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ غور کر کے فیصلہ کرے کہ اسے اسلام قبول کرنا ہے یا تلوار۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس وقت تلوار اللہ کا عذاب بن گئی تھی۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب مہلت کی یہ مدت ختم ہو جائے گی تو اس کے لیے بھی وہی حکم ہوگا جو اوپر بیان ہوا ہے، یعنی جب یہ 50 دن کی مہلت دی گئی تو اس میں لوگوں کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ اگر انفرادی طور پر آ کے دین سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ آ کر سمجھ لیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام۔ اب پیچھے چونکہ یہ فرمایا ہے کہ تمام معاہدات ختم ہو گئے، سورہ کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے، اس میں دونوں چیزیں تھیں، یعنی نہ آئندہ کوئی کیا جائے گا، نہ اس وقت جو معاہدات ہیں وہ باقی رکھے جائیں گے۔ یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ بیان ہو گئی، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا۔ ایک تو وہ سوالات تھے جو موقت معاہدوں کے بارے میں پیدا ہو سکتے تھے، بتا دیا وہ پورے کیے جائیں گے، لیکن ان کے بارے میں بھی یہ سوال ہو سکتا تھا کہ اگر ایک امن کا معاہدہ ہے تو اس کو کیوں ختم کر دیا جائے؟ تو اس کا جواب دیا ہے، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ان مشرکوں سے کوئی عہد کس طرح باقی رہ سکتا ہے؟ اب آگے بتایا جائے گا کہ کیوں،
فرمایا اس لیے کہ یہ مہلت شاید طویل ہو جاتی اور ابھی ان کے لیے یہ فیصلہ نہ ہوتا اگر ان کا رویہ اچھا ہوتا، یعنی سمجھنے سمجھانے کی فضا ہوتی، جو عمومی اخلاقی اصول ہیں ان کی یہ پیروی کر رہے ہوتے، یہ آگے واضح ہوگا تو ان کے لیے مہلت بڑھ جاتی، لیکن اب کوئی امکان نہیں، اس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ یہاں میں نے لکھا ہے کہ یہاں سے یعنی اس جگہ سے کیف یکون للمشرکین عہد، پچھلی بات پوری ہو گئی، یہاں سے نیا پیرا شروع ہو رہا ہے۔ یہاں سے روئے سخن ان لوگوں کی طرف ہو گیا ہے جو ان مشرکوں کے لیے مزید مہلت کے خواہاں تھے۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ کوئی اجنبیوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی تھی کہ ان پر عذاب کا وقت آ گیا ہے، اس میں لوگوں کے اعزا، اقربا، رشتہ دار، چچا، ماموں، تعلق والے، دوست، احباب سب تھے۔ تو اس وجہ سے جو انسانی احساسات ہیں ان کے لحاظ سے سوالات بھی پیدا ہوتے تھے۔ یہاں سے روئے سخن ان لوگوں کی طرف ہو گیا ہے جو ان مشرکوں کے لیے مزید مہلت کے خواہاں تھے۔ انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ اس اعلان کے نتیجے میں، یعنی ظاہر ہے کہ 50 دن کی مہلت ہوگی، پورا بیان کیا جا رہا ہے، یہ تو بہت پہلے سب کچھ بتایا جا رہا ہے، یعنی یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اور اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ پہلے 4 مہینے کی مہلت ہوگی، اس کے بعد حج کے دن کا انتظار کیا جائے گا، حج کا موقع آئے گا، اس میں پھر اعلان عام ہوگا، پھر اس کے بعد چونکہ حرام مہینے ہوں گے تو ان کے گزرنے کا انتظار کیا جائے گا، یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک سال ڈیڑھ پر پھیلی ہوئی مدت ہے۔ اس ساری مدت میں اب لوگوں کو مہلت تو مل رہی ہے، لیکن پھر بھی انسانی جذبات تقاضا کر سکتے ہیں کہ مزید مہلت کیوں نہیں۔ یہاں سے روئے سخن ان لوگوں کی طرف ہو گیا ہے جو ان مشرکوں کے لیے مزید مہلت کے خواہاں تھے، انہیں یعنی ان لوگوں کو جن کے تعلقات تھے، روابط تھے، انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ اس اعلان کے نتیجے میں انہیں اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور زمانہ جاہلیت کے دوست احباب کے خلاف تلوار سونتنی پڑے گی۔ یعنی یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اب فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے آسمان سے نہیں آئیں گے، یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، تو جو عذاب نازل ہونا ہے وہ ہماری تلواروں کے ذریعے سے ہونا ہے۔ تو ایک بڑی آزمائش، ایک بڑا مرحلہ ان کے لیے آ گیا تھا۔ تو اس میں انسان فطری طور پر چاہتا ہے کہ اگر کچھ اور مہلت مل جائے، وہ جرائم سے واقف تھے، اس کے باوجود یہ لوگ چونکہ ضعیف الایمان تھے، یعنی جن کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو رہی تھی، وہ ہمہ شمہ ذرا کمزور مسلمان، ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت میں جو گل ہائے سرسبت تھے یا سابقون الاولون تھے وہ زیر بحث نہیں۔ یہ لوگ چونکہ ضعیف الایمان تھے، اس لیے قدرتی طور پر سخت آزمائش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ آگے جو کچھ فرمایا ہے انہی کمزور مسلمانوں کی ذہنی کیفیت کو سامنے رکھ کر فرمایا ہے، یعنی آگے جو کچھ بیان ہوگا وہ اصل میں اس پس منظر میں ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ان مشرکوں سے کوئی عہد کس طرح باقی رہ سکتا ہے؟ ہاں، جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے پاس عہد کیا تھا، اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہاں جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے پاس یعنی حدیبیہ میں عہد کیا تھا، تو یہ بتا دیا ہے کہ ان کی طرف سے چونکہ ابھی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی اور وہ عہد موقت تھا، یعنی اس کی مدت مقرر تھی، تو جب مدت مقرر ہے تو اخلاقی لحاظ سے اس کو یک طرفہ طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا، تو فرمایا کہ ان کا استثناء باقی ہے۔ اس پر وضاحت کی ہے میں نے کہ اصل الفاظ ہیں الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، یعنی جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے پاس عہد کیا تھا۔ زبان کے اسالیب سے واقف ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ الفاظ اگر کسی معاہدے کے لیے موزوں ہو سکتے ہیں تو صرف معاہدہ حدیبیہ ہی کے لیے موزوں ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کا اسلوب جب زبان میں اختیار کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ بالکل ایک معلوم معروف بات کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی معاہدے مشرکین کے ساتھ کیے، ان میں سے کوئی بھی مسجد حرام کے ساتھ اس طرح کی نسبت سے تعارف کا سزاوار نہیں ہو سکتا، یعنی یہی معاہدہ تھا جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ معاہدہ جو مسجد حرام کے پاس ہوا ہے تو ہر آدمی سمجھ لے گا۔ استاذ امام لکھتے ہیں
اس نسبت کے اظہار سے ایک طرف تو معاہدے کا تعارف ہو گیا، دوسری طرف اس سے اس کی غیر معمولی حرمت بھی واضح ہوئی کہ کوئی ایسا ویسا معاہدہ نہیں ہے، بلکہ اس کی تکمیل جوار حرم میں ہوئی ہے، حرم کے پڑوس میں ہوئی ہے، جس سے زیادہ کوئی دوسری جگہ مقدس و محترم نہیں ہو سکتی۔ تو معاہدے کی طرف بھی اشارہ ہو گیا اور اس معاہدے کی حرمت بھی اس سے واقف ہوئی۔ تو فرمایا کہ ان کا استثناء ہے فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ سو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدعہدی سے بچنے والے ہوں۔ اب ہمارا وقت ختم ہوا، یہ بحث ابھی جاری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔